السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور اہم ہومیوپیتھک دوا کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی دوا کا نام ہے سورائنم۔ اس دوا کو کھجلی کے بہنے والے دانوں کے مواد سے تیار کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ہومیوپیتھی کی اصطلاح میں نوسوڈ کہتے ہیں۔ وہ ادویات جو بعض بیماریوں کے مواد سے تیار کی جاتی ہیں نوسوڈز کہلاتی ہیں۔ سورائنم بہت گہرا اور وسیع اثر رکھنے والی دوا ہے۔ بیماریوں میں اسے سلفر کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن سردی گرمی کے احساس میں یہ بالکل الٹ ادویات ہیں۔ سلفر گرم مزاج کی دوا ہے اور سورائنم سرد مزاج کی دوا ہے۔ پس سلفر کا مزاج سخت گرم اور سورائنم کا سخت سرد ہے، لہٰذا اگر کسی مریض کی تمام علامتیں سلفر سے ملتی ہوں لیکن مریض کا مزاج ٹھنڈا ہو تو پھر سلفر کی بجائے سورائنم دوا ہوگی۔ اس دوا کا بھی ہومیوپیتھی میں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مزید تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ سلفر اور سورائنم جلد اور گدودوں پر بہت گہرا اثر رکھنے والی ادویات ہیں۔ سورائنم کی تفصیلی علامات بتانے سے پہلے اس کی کچھ اہم اور بنیادی علامتیں بتا دینا مناسب ہے۔ یہ دوا چونکہ سلفر سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس دوا کو بھی زیادہ تر ان امراض میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں سلفر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً سورائنم ایک اینٹی سورک دوا ہے۔ اس دوا کا مریض سرد مزاج کا ہوتا ہے اور سردی بہت محسوس کرتا ہے۔ سورائنم کے مریض کے اخراجات سلفر کی طرح بہت متعفن ہوتے ہیں۔ اس کے مریض کا جسم گندا اور میلا کچیلا ہوتا ہے۔ مریض کو نہانے سے نفرت ہوتی ہے۔ دفاعی نظام کمزور پڑ جائے اور درست دوا بھی فائدہ نہ دے تو سرد مزاج کے مریض کو سورائنم اور گرم مزاج کے مریض کو سلفر استعمال کراتے ہیں۔ مزمن امراض کو درست کرنے میں مددگار کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناقابل برداشت خارش میں مفید ہے۔ کھجلی والے جلدی امراض میں کارآمد ہے۔ زخم کی خرابی میں مفید ہے۔ اگر زخم آہستہ سے ٹھیک ہوں تو مخصوص علامات کی موجودگی میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مزید تفصیلی وضاحت پیش خدمت ہے۔ ناظرین، سورائنم بھی سلفر کی طرح اینٹی سورک دوا ہے، یعنی جلدی امراض میں مفید ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کو ختم کرتی ہے۔ کھوپڑی یعنی سر کے دانوں کو ختم کرتی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں پر خارش کو دفع کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر جلدی امراض کو سخت قسم کی ادویات سے جسم کے اندر دبا دیا جائے تو مزید دیگر امراض جنم لے لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی سلفر کی طرح سورائنم مفید ہے، اس لیے مزاج کے لحاظ سے متعلقہ دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ اینٹی سورک دوا ہونے کی وجہ سے سورا میازم کا بہترین علاج ہے، اس لیے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، بار بار بیمار پڑنے کے رجحان کو کم کرتی ہے۔ اگر درست دوا بھی کام نہ کرے یا کام کرتے کرتے رک جائے تو اس کے استعمال سے درست دوا کا کام جاری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مزمن امراض یعنی پرانے اور گہرے امراض کو ختم کرنے میں مددگار کا کام دیتی ہے۔ سورائنم چونکہ سرد مزاج کی دوا ہے، اس لیے اس کا مریض سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور لحاف لینا چاہتا ہے اور موسم گرما میں بھی گرم کپڑوں کی طلب کرتا ہے، لیکن بستر میں ذرا گرم ہو تو خارش شروع ہو جاتی ہے۔ سورائنم ٹھنڈے مزاج کی دوا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر اپنا اثر بہت تیزی سے دکھاتی ہے۔ سورائنم کے مریض کے اخراجات سلفر کی طرح بہت متعفن ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زخموں پر کھرنڈ بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی نچلی سطح سے بدبودار پیپ نکلتی ہے اور زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ سورائنم میں زخموں کی بدبو بہت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ بو ناقابل برداشت ہوتی ہے اور زخموں میں سخت خارش ہوتی ہے اور کھجلانے سے خون بہنے لگتا ہے۔ جلد میلی کچیلی اور خشک ہو جاتی ہے اور زخم درست ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان سب علامات کی موجودگی میں اگر مریض سرد مزاج کا ہو تو سورائنم دوا استعمال کرائیں اور اگر گرم مزاج کا ہو تو سلفر استعمال کرائیں۔ اس کے مریض کے تمام اخراجات اور رطوبات میں سے سخت بو آتی ہے، مثلاً دست، لیکوریا، حیض اور پسینے وغیرہ سے مردار جیسی بو آتی ہے۔ سورائنم دبی ہوئی امراض کو باہر نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پس جن مریضوں کو سورائنم خود ٹھیک نہ کر سکے تو ان کی اصل علامتوں کو جو کسی اور دوا سے تعلق رکھتی ہوں، ان علامتوں کو ابھار کر ڈاکٹر کی مدد کرتی ہے۔ اگر سورائنم کچھ فائدہ دے کر رک جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ دوا کی تشخیص غلط ہے، بلکہ سورائنم کا یہ خاصہ ہے
کہ یہ کچھ فائدہ پہنچا کر انتظار کرتی ہے، پھر کچھ وقفہ ڈال کر دوبارہ سرائنم دینے سے رکا ہوا فائدہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ سرائنم کے دیگر استعمالات۔ سرائنم کی دماغی علامات۔ سرائنم کا مریض نا امید اور شفا سے مایوس ہوتا ہے، کاروبار میں مایوسی اور ناکامی کا ڈر رکھتا ہے، غمگین رہتا ہے، جذباتی، چڑچڑا اور بے چین رہتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے اور حافظے میں کمزوری پائی جاتی ہے، عجیب خیال آتے ہیں اور پریشان کن خواب آتے ہیں۔ زکام کا علاج۔ سرائنم میں ایسا زکام جس میں ناک بند رہتا ہے، بار بار ہوتا ہے، ناک میں بندش کے باوجود جلن کے ساتھ پتلی زردی مائل سبز رنگ کی رطوبت بہتی ہے جس سے جلن کو کچھ سکون ملتا ہے۔ بھوک کا علاج۔ سرائنم میں مریض ہر وقت بھوکا رہتا ہے، خصوصاً رات کو بہت بھوک لگتی ہے اور کئی دفعہ رات کے پچھلے پہر بھوک سے آنکھ کھل جاتی ہے، کھانا کھانے سے تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ سرائنم اور سلفر دوا کے مریض کی بھوک میں یہی فرق ہے کہ سلفر کے مریض کو رات کو اور صبح کو بھوک نہیں لگتی، لیکن صبح 11 بجے کے قریب معدے اور بھوک کی علامات شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ منہ کے مسائل کا علاج۔ سرائنم میں منہ کے کناروں پر زخم پائے جاتے ہیں، زبان اور مسوڑے زخمی رہتے ہیں اور دانت ڈھیلے ہو کر ہلنے لگتے ہیں۔ منہ سے بدبو آنے میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سڑے ہوئے اور گندے ڈکار آتے ہیں۔ قبض کا علاج۔ سرائنم قبض کے علاج میں بھی مفید ہے۔ بعض دفعہ نرم اجابت ہونے کے باوجود اخراج میں دقت پیش آتی ہے کیونکہ انتڑیوں میں فضلہ آگے بھیجنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مبرز کے عضلات بے حس ہو جاتے ہیں۔ اسہال کا علاج۔ سرائنم کے اسہال میں غیر ہضم شدہ غذا کے ثابت ٹکڑے بھی خارج ہوتے ہیں، پیشاب بھی بار بار آتا ہے۔ کان کا علاج۔ کان کے امراض میں بھی سرائنم مفید ہے۔ کان کے بہنے والے پرانے عارضے میں اور کان سے بدبودار پیپ کے اخراج میں مفید ہے۔ گلے کا علاج۔ گلے کے امراض میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ گلے کے غدود سوج جاتے ہوں، نگلنا مشکل ہو اور گلا درد کرتا ہو، منہ میں تعفن اور بدبو پائی جاتی ہو، گلے میں سخت لیس دار کھنکار اٹکے رہتے ہوں جن کو نکالنے کے لیے مریض کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہو۔ پراسٹیٹ کا علاج۔ پراسٹیٹ کی بعض تکلیفوں میں سرائنم مفید ہے، کینسر میں بھی مفید ہے، لیکن پراسٹیٹ کے کینسر میں سب سے زیادہ مؤثر دوا سلیشیا سی ایم ہے۔ سینگ کے کینسر کا علاج۔ ناظرین، اگر مویشیوں میں سینگ کی جڑ میں کینسر ہو جائے تو یہ مرض انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے اور جانور کا بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سرائنم دوا کو 1000 کی طاقت میں استعمال کرانے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے۔ سرائنم کی نبض۔ سرائنم کا مریض کمزور اور سرد مزاج ہوتا ہے۔ سرائنم کے مریض کی نبض کمزور ہوتی ہے اور بآسانی محسوس نہیں ہوتی۔ سرائنم سے عورتوں کا علاج۔ سرائنم عورتوں کی تکلیف میں مفید ہوتی ہے۔ اگر ان میں سرد مزاجی اور اخراجات میں تعفن اور بدبو کی علامتیں نمایاں طور پر پائی جائیں، مثلاً لیکوریا اور حیض کے مسائل میں، یہ دوا اس وقت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جب ان میں تعفن اور بہت بدبو پائی جاتی ہو۔ سرائنم کو عموماً 200 اور 1000 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹی طاقت میں استعمال کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے کیونکہ نوسوڈس ادویات کو چھوٹی طاقت میں استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی پہلی خوراک اثر ظاہر کرنے میں 9-10 دن لیتی ہے، اس لیے اس کا اثر دیکھنے کے لیے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔